بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لا اینڈ وزڈم۔ آج ہم بات کریں گے لیجسلیشنز اور اس کی جو ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے تو انٹروڈکشن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دراصل یہ دو الفاظ ہیں، لیٹن ورڈز ہیں، یہ ان کو مل کے بنا ہے۔ اس میں پہلا ورڈز ہے لیجس، جس کا مطلب ہے لا، اور لیتم ہے جس کا مطلب ہے ایک بنانا۔ سو اس کا مطلب ہے قانون بنانے کے عمل کو ہم بولتے ہیں لیجسلیشن۔ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے، اس کے اندر قانون بنتے ہیں اور وہ قوانین کس طرح بنائے جاتے ہیں، اس سارے عمل کو دراصل ہم بولتے ہیں لیجسلیشن۔ اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر قانون کے تحت چل نہیں سکتا۔ اور جب ہم نے اپنی ایک ویڈیو سورسز آف لا کا ذکر کیا تھا تو اس کے اندر بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ جی یہ بھی جو ہے نا لیجسلیشن ایک سورس ہے، سورس آف لا ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ان دو جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ایک تو سالمنٹ ہے، ایک آسٹن کی ہے۔ دونوں کا مطلب تقریباً سیم ہے۔ اگر ایگزام کے اندر یہ کوسچن آتا ہے اور آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے تو پھر یہ دونوں ڈیفینیشن وہاں پہ آپ نے نا یعنی کہ لکھ دینی ہے، تو اس سے آپ کے کوسچن کی لینتھ بھی بڑھ جائے گی اور ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ سب سے پہلے سالمنٹ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اٹ از اے سورس آف لا، ایک سورس آف لا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں آ گیا سمجھ۔ جو ڈپینڈ کرتا ہے لیگل رولز پہ، لیگل رولز جو قوانین ہیں، جو قانونی رولز ہیں، اور وہ کون رولز دیتا ہے؟ کمپیٹنٹ اتھارٹی۔ اور وہ اتھارٹی کیا ہے؟ جو آپ کے یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ریاست کے اندر جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ آپ کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ پھر وہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، پرائم منسٹر ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ کنگ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتھارٹی جو آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کے پورے معاملات کو دیکھ رہی ہے، آپ کے ملک کے معاملات کو۔ اس کے علاوہ آسٹن نے بھی جناب ڈیفینیشن دی ہے۔ اس نے تو کہنے کہ وہ سارے کام یا ایکٹیویٹیز جس کے ذریعے قانون کو تبدیل کیا جائے، اس کے اندر نئی چیزیں لگائی جائیں، ڈالی جائیں، اور پرانی چیزیں ختم کی جائیں، یا نیا قانون بالکل نیا قانون ہی لے کے آئیں، یا پرانے قانون کے اندر تبدیل کر کے اس کو فریش کر لیں، اس کے اندر چیزیں اپڈیٹ کر دیں، اس سارے پروسیس کو ہم بولتے ہیں قانون سازی یعنی لیجسلیشن۔ اچھا جی، اب اس کی دو ٹائپس ہیں بنیادی طور پہ۔ اس کی دو ٹائپس تو کہیں، ایک ہے سپریم اور دوسری ہے سب آرڈینیٹ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کی جو ٹائپس ہیں یا کائنڈز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں، پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو لیجسلیشن ہے اس کا ریزنز کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات آپ کسی بھی قانون کے اندر یا تو کسی کو حکم دیتے ہیں، ڈائریکٹ کرتے ہیں، یا کسی چیز کو اپروو کرتے ہیں، کسی چیز کو آپ یعنی کہ منع کر دیتے ہیں کہ جی آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کام کرنا۔ کبھی آپ کسی چیز کو آتھورائزڈ کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کو الو کر دیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے یہ آپ کو اجازت، آپ یہ کام کریں۔ یا کبھی بعض اوقات آپ سزا دے دیتے ہیں، کبھی پنشمنٹ کر دیتے ہیں، کسی قانون کو ختم کر دیتے ہیں۔ جب قانون سازی کا جو عمل ہوتا ہے تو اس میں صرف قانون بنانے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ قانون بنانے کے علاوہ بھی یعنی قانون کو تبدیل کر دینا، اس کی کچھ چیزیں نکال کے نئی فریش ڈال دینا، یا پورے کے پورے قانون کو ختم کر دینا۔ کوئی قانون نیا ایکٹ بنا ہوا ہے، پرانا چل رہا تھا اور وہ معاف کیجیے گا، وہ یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، پرانا ہے، اب استعمال نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو بالکل ختم کر دیں۔ تو اس کام کو، اس عمل کو بھی ہم لیجسلیشن کے نا ڈومین میں لے کے آئیں گے۔ صرف یہ کہنا کہ جی صرف قانون بنانا، ایک نیا قانون لکھنا، بنانا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا، وہ لیجسلیشن نہیں ہے، بلکہ کسی پرانے قانون کو تبدیل کرنا، نئے قانون کے اندر نئی چیزیں ڈالنا، مطلب اس سارے عمل کو ہم دراصل لیجسلیشن کہتے ہیں۔ یعنی ایڈٹ کرنا، جس طرح آپ سافٹ ویئر پہ یا ورڈ پہ، مائکروسافٹ پہ چیزوں کو ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، نئی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس سارے پروسیس کو ہم دراصل بولتے ہیں لیجسلیشن۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی دو کائنڈز ہیں، ایک سپریم اور سب آرڈینیٹ، اور دوسرا میں ایک یہاں پہ اور چیز بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے قانون سازی کا۔ دیکھیں قانون سازی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ویلفیئر آف دا سٹیزن، جو اس ریاست یا اس ملک کے جو شہری ہیں، وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کی ویلفیئر اور ان کی سہولت، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو سروس دینا، ان کو اچھی اچھی چیزیں پرووائڈ کرنا، تاکہ ان کی زندگی جو ہے نا اچھے سے اور بڑے آرام سے گزرے۔ یہ قانون کا پورا مقصد ہے اس لیجسلیشن کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سپریم اور سب آرڈینیٹ۔ سپریم لیجسلیشن ایک بڑی ٹائپ ہے، اس کے بعد سب آرڈینیٹ، اور سب آرڈینیٹ کی پھر کوئی 6 جو ہے نا مختلف قسم کی جو ہے نا ٹائپس ہیں، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سپریم۔ سپریم یعنی وہ قانون سازی یا وہ قانون جو خود اتھارٹی بنائے، جو ساورین ہے۔ مطلب دیکھیں اب پارلیمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر؟ اس کا مطلب قانون بنانا ہوتا ہے۔ اگر وہ پارلیمنٹ خود قانون بناتی ہے، جو اس کا یہ کام ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں سپریم۔ یعنی جس کا کام ہے وہی خود کرے تو اس کو ہم بولتے ہیں سپریم لیجسلیشن، آسان الفاظوں میں
یعنی کہ ایک اتھارٹی ہے، ایک ساورین ہے، اس کا کام ہی ہے قانون بنانا ایک ملک کے اندر، اور وہ جب خود قانون بناتی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں بھائی یہ تو سپریم کام ہے، اس نے کیوں خود بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح برٹش پارلیمنٹ ہے وہ ساورین ہے، وہ پاورفل ہے وہاں پہ برٹش کے اندر، یو کے اندر، سو وہ اگر قانون بناتی ہے خود برٹش پارلیمنٹ تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ اٹ از اے سپریم لیجسلیشن، اس کو آپ نے سپر کر دیا، آپ کو اس کو سپریم بنا دیا، اس کو آپ نے عزت دے دی کہ بھائی یہ خود انہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب آرڈینیٹ، سب آرڈینیٹ، اب الفاظ کو دیکھیں، سب آرڈینیٹ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اتھارٹی ہے جو قانون بناتی ہے اس کے نیچے اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسری کوئی آرگنائزیشن ہے وہ کام کرتے، وہ قانون بناتی ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں سب آرڈینیٹ لیجسلیشن، ٹھیک ہے۔ اب سپریم میں کیا کون قانون بنا رہا ہے؟ مثال کے طور پہ برٹش پارلیمنٹ بنا رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے علاوہ اگر کوئی بنائے گا اور وہ اس کے نیچے ہوگا ڈپارٹمنٹ، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی مختلف منسٹری ہے یا اور کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن ہے جو پارلیمنٹ کے نیچے آتی ہیں یا صوبائی حکومتیں ہیں یا کچھ بھی ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ سب آرڈینیٹ ہے۔ اب سب آرڈینیٹ کے مختلف کائنڈز ہیں، وہ کیسے؟ سب سے پہلے دیکھیں میونسپل لیجسلیشن، دیکھیں بہت سارے شہروں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر، لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، ممبئی ہو گیا، دہلی ہو گیا، وہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہیں، وہ پورے کے پورے شہر کو مطلب مینیج کرتی ہیں، اس صاف ستھرائی کا کام، بجلی کا معاملات، یہ سارا کچھ، وہاں پہ اگر بارش ہوتی ہے تو کس طرح یہ ساری چیزیں نکالنی ہیں، پانی کس طرح اس کو یعنی کہ وہاں شہر سے نکالنا ہے، تو یہ ساری جو انفراسٹرکچر ہے اس چیز کو مینیج کرنا، ایک پورے شہر کو مینیج کرنا، اس کے لیے ایک مختلف قسم کی جو ہے نا کارپوریشنس بنی ہوتی ہیں، آرگنائزیشن بنی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ نیم سے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، جن کا کام ہوتا ہے پورے ایک شہر کو نا لک آفٹر کرنا، اس کو مینیج کرنا۔ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنا اپنا قانون بناتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ اتنے ٹائم کے بعد کالجز اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اتنے بعد مارکیٹ اوپن ہوگی یا نہیں ہوگی، سو یہ سارا طریقہ، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تو وہ پھر اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قوانین بناتی ہیں، آرڈرز نکالتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ اتنی فارغ تو نہیں ہے نا کہ وہ ہر ایک شہر کے لیے الگ الگ قوانین بنانا شروع کر دے، تو اس نے کیا کر دیا، وہ اپنی جو ہے نا وہ چھوٹے اداروں کو بول دیا کہ جی آپ اپنے اپنی چیزیں اپنی دیکھ لیا کریں، آپ نے کس طرح چلانا ہے۔ اب کراچی کو چلانے کے لیے وہاں کی آرگنائزیشن ہے، وہ اپنے حساب سے کام کرتی ہے، لاہور کی آرگنائزیشن اپنے حساب سے معاملات کو دیکھتی ہے، سو جو یہ چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، جو یہ بائی لاز ہوتے ہیں، قسم کے آرڈرز پاس کرتے ہیں، تو ہم اس کو بولتے ہیں میونسپل لیجسلیشن، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ نیو ایئر تھی تو پابندی لگا دی گئی کہ آپ نے جی فائر ورک نہیں کرنا، تو اب یہ کس نے کہا؟ کہ یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے کہہ دیا، جو پارلیمنٹ کے نیچے ہے یعنی کہ آرگنائزیشنس ہیں میونسپل ہے، انہوں نے کر دیا، سو اس طرح کا جو کام ہے یہ میونسپل لیجسلیشن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایگزیکٹو لیجسلیشن۔ اب دیکھیں کسی بھی ریاست کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک جوڈیشری ہوتی ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے اور ایک لیجسلیٹر ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ بعض اوقات وہ ایگزیکٹو قانون تو اس کا کام قانون نہیں بنانا ہوتا، قانون کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ بھی تھوڑے بہت قانون سازی کرتے ہیں، آرڈر پاس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرائم منسٹر ہے، گورنر ہے، گورنمنٹ کا آفیسرز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کمشنرز ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، یہ بھی آرڈر دیتے ہیں کہ مثال کے طور کہ جی آج کے بعد اس روڈ سے نہیں جانا، جی یہاں پہ بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، رات کے اتنے ٹائم بعد نہیں نکلنا، یہ آرڈر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات پرائم منسٹر بھی آرڈر دے دیتے ہیں، اپنا ایک ڈاکومنٹ نکال دیتے ہیں کہ جی آج کے بعد جو ہے نا سب جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں وہ اس ٹائم پہنچیں گے، اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے، وہ ایک ان کو حکم دیتا ہے، تو وہ حکم بھی تو ایک قسم کا قانونی ہوتا ہے۔ تو وہ ایگزیکٹو جو ہے نا اپنے کام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی نا کچھ قانون بناتا ہے، آرڈرز بناتا ہے، بائی لاز بناتا ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں ایگزیکٹو لیجسلیشن، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے علاوہ ایک تیسری کائنڈ ہے کولونیل لیجسلیشن، لیکن اب یہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ نا بڑے کچھ کنٹریز نے چھوٹے کنٹریز کے اوپر قبضہ کر رکھا ہوا تھا، جس طرح یہاں پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اوپر برٹش گورنمنٹ کا قبضہ تھا، تو وہ کیا کرتی تھی کہ یہاں کے یعنی جب یہ سب کانٹیننٹ تھا، پاکستان اور بھارت جب آپس میں یہ ایک یونائٹڈ تھے، تو یہاں کے جو قوانین بنتے تھے نا، تو وہ قوانین بن کے برٹش پارلیمنٹ میں چلے جاتے تھے، پھر وہ وہاں سے اپروو ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی برٹش پارلیمنٹ ہی آپ کے قانون کو ایکچولی انڈورس کرتی تھی، کیونکہ اس نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم اب دیکھیں، اب پاکستان انڈیا اپنے اپنے قوانین بناتے ہیں، وہ کسی سے اپروو تو نہیں کرواتے کیونکہ اب ہم آزاد ملک ہیں، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، ہم اپنے قوانین بنا کے برٹش کو بھیجتے تھے، یو کے یعنی برٹش راج کو بھیجتے تھے، وہ جا کے اس کو اپروو کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ کیا کرتے تھے، وہ خود جناب ادھر سے بیٹھ کے نا ہمارے لیے قانون بنا دیتے تھے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کولونیل لیجسلیشن۔ لیکن اب یہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا
قانون کسی سے اپروو کروائیں، تو یہ بھی ایک قسم کی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن تھی، کیونکہ ہم برٹش پارلیمنٹ کے نیچے ایک گورنمنٹ تھے، کیونکہ ہم ان کی ایک کالونی تھی، ہم ان کا ایک چھوٹی سی ایک یعنی کہ ہمارے اوپر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے قانون بھی ان کے امپلیمنٹ ہوتے تھے. سو اگر ہم کچھ بھی قانون بناتے تھے تو وہ یعنی کہ وہ سبجیکٹ ہوتا تھا ان کی اجازت سے، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر بات بنے گی، تو ہم اس کو بولتے ہیں کالونیل لیجسلیشن. اس کے علاوہ آٹونومس لیجسلیشن یعنی کہ کچھ آزاد ادارے ہیں، جیسے یونیورسٹیز ہیں، ریلویز ہیں، کمپنیز ہیں، مختلف قسم کے اپنے قوانین بناتی ہیں. اب دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کا اپنے قوانین ہیں، یونیورسٹی آف لاہور نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، مختلف یونیورسٹیز ہیں، آکسفورڈ ہے یہ وغیرہ. تو ہر ملک کے اندر مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ریلوے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے کچھ قوانین بنائے ہوتے ہیں. سو وہ ہم کہیں گے یہ آٹونومس لیجسلیشن ہے. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ بنائیں ٹھیک ہے اپنے قانون، لیکن آپ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جو دراصل جو سپریم قانون ہے، جو سپریم لیجسلیشن ہے پارلیمنٹ، اس کے خلاف ہو. مثال کے طور پر پارلیمنٹ نے ایک قانون اپروو کیا ہے پورے ملک کے لیے، جی آج کے بعد ہے نا ملاوٹ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جو چھوٹے ادارے ہیں انہوں نے اس طرح کا قانون بنا دیا جس کے اندر ملاوٹ الو ہے، تو پھر یہ قانونی ہوگا. آپ نے جناب بنانے وہی مطلب آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یار ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو سپریم لیجسلیشن کے اگینسٹ میں جائے، ٹھیک ہے. سو ادروائز آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، آپ دیکھیں اپنی یونیورسٹی کو کس طرح چلا رہے ہیں. مختلف یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے حساب سے کلاس یعنی کہ ایگزامس لیتی ہیں، ان کی چھٹیاں اپنے حساب سے ہوتی ہیں. ایک ہی شہر کے اندر دو یونیورسٹیز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایگزام کب کنڈکٹ کرتا ہے، کوئی کب کرتا ہے، تو یہ سارے معاملات. اس کے علاوہ جوڈیشل لیجسلیشن دیکھیں، جوڈیشری کا تو کام نہیں ہوتا ہے نا قانون بنائے، وہ تو قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے، سمجھاتی ہے کہ بھائی یہ قانون اس طرح بنا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. لیکن بعض اوقات جوڈیشری بھی ایک بہت بڑی یہ قسم کی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، چھوٹے کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، تو بڑے معاملات ہیں. تو ان ساروں کو چلانے کے لیے بھی تو کچھ قانون دیے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے حکم نامہ دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد عدالتیں جو ہیں مثال کے طور پر صبح 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک کام کریں گی، کیسز بڑھ چکے ہیں، اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں. جی اس دن چھٹی ہوگی، اس دن چھٹی نہیں ہوگی. اچھا جی جو ہے نا عدالت کے اندر جو ہے نا شور شرابہ منع نہیں ہے، اگر کوئی مار پیٹ کرے گا کوئی بھی وکیل تو اس کا لائسنس ہم منسوخ کر دیں گے، کینسل کر دیں گے. اس طرح کے بھی وہ قانون ہیں، آرڈرز ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی قانون سازی ہوتی ہے. تو ہم اس کو بولتے ہیں جوڈیشل لیجسلیشن. اس کے علاوہ ڈیلیگیٹ لیجسلیشن، اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے علاوہ باقی اور بھی کوئی قانون بناتا ہے، لیکن پارلیمنٹ نے اس کو پرمیشن دیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ قانون بنا دیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. پارلیمنٹ کا کام تو ہے قانون بنا، لیکن پارلیمنٹ اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو کہتا ہے کہ جی آپ کو اجازت ہے، آپ نا اپنے معاملات خود بنا لیا کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بس میک شور کیا کریں کہ ہم نے جو اگر کوئی بنیادی قانون بنایا ہے اس کے خلاف یعنی اگینسٹ نہ ہو، تو ہم اس کو بولتے ہیں ڈیلیگیٹ لیجسلیشن. ڈیلیگیٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی پاور کسی اور کو دینا ٹیمپریری طور پہ. میرا کام ہے قانون بنانا، لیکن میں کیا کرتا ہوں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو بول دیتا ہوں، اپنی کسی دوست کو بول دیتا ہوں کہ یار تم جا کے لیکچر کنڈکٹ کرو، تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ ڈیلیگیٹ، انہوں نے اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا، ٹھیک ہے. تو یہی اس کا مطلب ہے. اب اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، ایبروگیٹو پاورز ہیں. جو لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، ظاہری بات ہے وہ قوانین کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں پرانے قوانین کو، ٹھیک ہے، اور نیا بالکل قانون بھی لے کے آتے ہیں. یہ افیکٹو ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیکلیریشن ہوتی ہے، چیزیں بالکل واضح کلیئر ہوتی ہیں، کیا لکھا ہے، کیا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب یہ زیادہ تر ایکسیڈنٹل قانون سازی ہو جاتی ہے. بعض اوقات مثال کے طور پہ پینڈیمک آ گیا، کووڈ آ گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، یکدم سے قانون بننا شروع ہو گئے ممالک کے اندر، ایکسیڈنٹلی لیجسلیشن بھی ہو جاتی ہے. دوسرا اس کے علاوہ اس کے یہ بڑا ایک بریف ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے، اس کی اسٹرکچر، اس کی لینگویج، سارا کچھ آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ قانون ہے، پورا ایک پراپر ڈاکومنٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بالکل ایک یعنی کہ مضبوط اس کا ایک اسٹرکچر بنتا ہے جو بھی ہے. اس کے علاوہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ریجڈ ہے، انفلیکسیبل ہے. دیکھیں قانون تو بن گیا، ایک قانون بننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے، بعضوں کا 10 سال بھی لگ جاتے ہیں اگر لوگ آپس میں اتفاق نہیں ہے، کبھی کچھ دن ہی لگ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر اس کو تبدیل کرنا، پھر بیٹھنا، یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لیجسلیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا کانسٹیٹیوشنل قوانین بنانے ہیں، اگر سمپل قانون بنانے تو سمپل میجورٹی چاہیے، تو پھر لوگوں کا راضی ہونا، ڈسکس کرنا، یہ بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو بڑا ٹائم لگتا ہے. تو ایک قانون بن جاتا ہے تو پھر بن ہی جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر تبدیلی لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیک آف کلیئرٹی ہوتی ہے.
बाज़ औक़ात बड़ी समझ नहीं आ रही होती, लैंग्वेज इतनी भारी किस्म की होती है। आप जाके पार्लियामेंट के कवानीन एक्ट पढ़ें ना, तो आप किसी आम बंदे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, बल्कि आम बंदे को क्या, ज़्यादातर जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी समझ नहीं आएगी कि इसका ये कहने का, क्योंकि लैंग्वेज इतनी टफ होती है और अजीब व गरीब होती है ना। ग्रामर की समझ आती है ना कुछ की होती है, लेकिन वो लीगल लैंग्वेज होती है, लीगल ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज होती है। सो ये भी चीज़ें हैं। इसके अलावा जुडिशल डिस्क्रेशन, यानी कि अदालत, यानी कि अदालत जुडिशरी का इतना अमल लगा, जुडिशरी को जो बनाया बनाया मिल जाता है पार्लियामेंट की तरफ से कानून, वो उस कानून के तहत फैसले देते हैं। सो यानी जुडिशरी का भी इतना अमल दखल नहीं होता कानून के अंदर कि वो कानून को तब्दील कर सकें, ये करें। खैर वो बाद में अहकामात या ऑर्डर दे के तो करवा सकते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन वैसे उनकी इंटरफेरेंस इतनी नहीं होती कानून साजी के अमल में। सो ये भी एक मसला है और ये भी एक किस्म की एक डिसएडवांटेज है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेशन है इसका मतलब क्या है। इसकी दो काइंड्स हैं। सुप्रीम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है, अगर वो खुद बनाए तो सुप्रीम है। और उसके अलावा कोई भी कुछ कानून बनाए उस मुल्क के अंदर, देश के अंदर, तो उसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि मेक श्योर करना है कि जो सुप्रीम कानून है, जो पार्लियामेंट ने कानून है, उसके खिलाफ कोई कानून यानी कि अगेंस्ट न बनाए। पार्लियामेंट ने एक चीज़ से मना किया और आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो ये एक अगेंस्ट कानून होगा। ठीक है, सो अदरवाइज़ अपने मामला चलाने के लिए आप भी छोटे मोटे कवानीन बना सकते हैं। म्यूनसिपल हो गया, एग्जेक्टिव हैं, ऑटोनॉमस हैं, जुडिशल हैं, डेलीगेट हैं। सो ये सारी चीज़ें। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने डिस्कस किया लेजिस्लेशन और इसकी टाइप्स। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।